میں ایک یہودیت میں یہ نہیں چلے گا. اگر ادھر آنا ہے تو صاف صاف اندر آؤ. اس لیے کہ جو آدمی راستے پر کھڑا ہوا ہے ایک قدم اس کا اندر ہے ایک باہر ہے, دروازے میں آگے کھڑا ہو گیا. 4 آدمی آگے دروازے پہ کھڑے ہوئے, ایک قدم اندر رکھ لیا ایک باہر رکھ لیا. یہ 4 آدمی ان کو کچھ دیر تو دیکھا جائے گا, اشارہ کیا جائے گا اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ, آ جاؤ بھائی اندر آ جاؤ. ہر آدمی جو بھی صحیح آدمی آئے گا یہی کہے گا کہ اندر آ جاؤ, لیکن وہ اندر نہیں آتے تو پھر آخر اندر والوں کو کہنا پڑے گا کہ باہر ہو جاؤ. اگر اندر نہیں آتے تو باہر ہو جاؤ. اس وقت میں ہمارے حال یہی ہے, ایک قدم اندر ہے ایک باہر ہے. اور اللہ جل جلالہ بار بار کہہ رہے ہیں اور ان کے آگے ماننے والے بار بار کہہ رہے ہیں کہ پورے اندر آ جاؤ. ایمان سے لے کے معاشرت تک, جب نبی کی زندگی سے زندگی نہیں ملتی ہے تب تک آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے. اگر تمہیں نبی کی معاشرت پسند نہیں ہے جس کی بنیاد سادگی اور حیا پر ہے, داخل ہو پورے اسلام میں. 100% امت کھڑی ہو اس کی دعوت دینے پر, اور 100% امت پورے اسلام پہ آ جائے, اللہ جل جلالہ حالات کو بدل دیں گے. اور ان اعمال کی برکت سے ایسی شاندار زندگی آئے گی, ایسی امن و امان کی زندگی آئے گی, ایسی شاندار اور عزت کی, راحت کی, سکون کی. اللہ جل جلالہ مرجعیت بھی نصیب فرمائیں گے, محبوبیت بھی نصیب فرمائیں گے, روب بھی عطا فرمائیں گے, طاقت بھی عطا فرمائیں گے, غلبہ بھی نصیب فرمائیں گے. اور بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ جب آدمی صحیح تیار ہو جاتے ہیں تو اللہ جل جلالہ غلط لوگوں کو کان پکڑ کے ایک طرف کر دیا کرتے ہیں کہ نکل جاؤ باہر, یہ صحیح کام کرنے والے لوگ آ گئے ہیں. جب تک وہ نہیں آتے نہیں بنتے اتنے تک اللہ نظام نہیں بدلا کرتے ہیں. نظام بدلنے کا دستور بھی اللہ کا یہی ہے. جب عدل کرنے والے پیدا ہو گئے اور عدالتیں بڑی ہوئی تھی, مظالم خانے عدالتیں بنی ہوئی تھی, ایسی شاندار عدالتیں کہ تمہاری عدالتیں کہاں اس شان کی بنی ہوئی ہیں جتنی عراق کی اور شام کی اور روم و فارس کی عدالتیں شاندار بنی ہوئی تھی. عدالتیں بنی ہوئی تھی لیکن مظالم خانے تھے. یہ مظالم خانے تھے, یہاں ظلم ہی ظلم ہو رہا تھا. یہ مظالم خانے تھے, یہاں ظلم ہی ظلم ہو رہا تھا. جس کی طاقت دیکھی فیصلہ اسی کی طرف, جس کے پیسے دیکھے فیصلہ اسی کی طرف, جس کی زبانیں آئی اس کا فیصلہ, جس کے ساتھ تعلق ہوا اسی کی طرف فیصلہ. یہ فیصلے یہ عدالتیں نہیں تھی, مظالم خانے بنے ہوئے تھے. اللہ جل جلالہ جس وقت عدل کرنے والے صحیح طور پہ پیدا ہو گئے, اللہ نے ان سارے سب کو نکال کے کان پکڑ کے باہر کر دیا اور ان کو کہا کہ میں عدل کرنا تمہیں آتا ہے, اس لیے عدالتیں یہ آپ کے حوالے ہیں. خزانے پڑے ہوئے تھے, خرچ کرنا ان کو نہیں آتا, کھانا ہوتا تھا ان کو. ادھر کبھی کھا جاؤ, ادھر کبھی کھا جاؤ, ادھر کبھی کھا جاؤ. صرف یہ کھانا سیکھا تھا حیوانوں نے. تو ان حیوانوں سے اللہ جل جس وقت انسان پیدا ہو گئے, یہ جو خلافت پہ آیا کرتے ہیں, حیوان کا کام ہے کھانا اور خلافت کا کام ہے کھلانا. خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا دینا, خود ایک لنگی میں رہ کے دوسرے کو پہنا دینا, خود جھونپڑے میں رہ کر دوسرے کو مکان بنا کے دے دینا, اپنی ضروریات کو ترج کر دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا, جتنی خواہشیں اندر اٹھتی ہیں وہ لوگوں کی پوری کرنا, یہ خلافت ہے. اور جتنی خواہشیں اپنے اندر پیدا ہوتی ہیں ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کا سب کچھ تباہ کرنا, یہ حیوانیت کا راستہ ہے. حیوانیت پر انسانیت چل رہی تھی, حیوانیت سے نکال کر خلافت کے دور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف پہنچا کی گئی انسانیت کو. جس طرح اس وقت میں پہنچا تھا حیوانیت سے نکل کر خلافت کے درجے تک, اب بھی انسان پہنچ سکتا ہے. اور دوستوں نظر یوں آ رہا ہے اور بالکل سر کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ دنیا اس حیوانیت سے تنگ آ گئی ہے, اس حیوانیت کو جواب دینے لگی ہے, اور واقعی جواب دے دینا چاہیے. ان حیوانوں کے درمیان یہ حیوان ہمیں پسند نہیں ہے, ان حیوانوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں. حیوانیت کو بدلنے کی صورتیں کہ اللہ جل جلالہ ان کو بھی حیوانیت سے نکالے اور باقی انسانیت کو بھی راحت نصیب ہو. اگر دعوت کا کام اس انداز کے ساتھ شروع ہو جائے تو اس حیوانیت کے راستے کو چھوڑ کر بھاگ کی دنیا آ جائے گی. یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ راستے میں سڑک کے پل جب ٹوٹ جاتے ہیں, پل کوئی ٹوٹ جائے سڑک کا تو وہ کافی دیر لیتا ہے بننے میں, وقت زیادہ لگتا ہے اس پر. کچھ ٹھیکیداروں کی مرضی پر موقوف ہوتا ہے, جیسے سورج چل رہی ہے دنیا میں تو وہ ایک نیچے متبادل راستہ ہوتا ہے, وہ نہ راستہ ہوتا ہے نہ راستے کی بلا ہوتا ہے.
کیچڑ اسی میں ہوتا ہے، مٹی اسی میں ہوتی ہے، گاڑیاں اسی میں پھنستی ہیں، ایکسیڈنٹ اسی میں ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کو اسی راستے سے جانا پڑے، متبادل راستہ جو ہے، اس لیے کہ وہ تو سیدھا راستہ تو چالو نہیں ہے. یہ متبادل راستہ، وزیر اعظم آئے گا تو وہ بھی اسی راستے سے جائے گا، مفتی صاحب آئیں گے وہ بھی اسی راستے سے جائیں گے، پیر صاحب آئیں گے وہ بھی اسی راستہ ہی ہوئی ہے، سب کو اسی راستے پر جانا پڑے گا. اس وقت میں دنیا متبادل راستے پر چل رہی ہے، متبادل راستے پر چل رہی ہے، مصیبتیں بھگت رہی ہے، تکلیف میں ہے، سخت تکلیف میں ہے، لیکن متبادل راستے کے علاوہ راستہ نہیں ہے. اور یہ امت مسلمہ جو موجود ہے، جس کا ایک حصہ یہاں موجود ہے اور بڑا حصہ شاندار حصہ موجود ہے، ٹھیکہ ہے اس کا، اور حضور کا راستہ چالو نہیں ہے، حضور کا راستہ چالو نہیں ہے. اس راستے کو چالو کرنے کا ٹھیکہ اس امت کے پاس ہے. یہ وہ نہیں کریں گے، اس راستے کو وہ چالو نہیں کر سکتے تو دوسری قومیں نہیں کر سکتی ہے بیچاری، ہم ہی کر سکتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس راستے کو چالو کریں. وہ سادگی کا راستہ، وہ محبت کا راستہ، وہ عدل کا راستہ، صداقت کا راستہ، عفت کا راستہ، یہ سارا اس راستے کو چالو کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس راستے کو چالو نہیں کرتے، لوگ بیچارے متبادل راستے میں خراب ہو رہے ہیں. اگر یہ متبادل اگر راستہ ہم چالو کر لیں، یہ پل بنا لیں اور تھوڑی سی مشقت کریں، کچھ مال لگ جائیں گے، کچھ جانے لگ جائیں گی، لیکن یہ راستہ چالو ہو جائے گا تو اتنی ٹھنڈی سڑک اور اتنا ٹھنڈا راستہ اور صحیح راستہ ہے کہ اس راستے سے روکنے کی اور بلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. لوگ اس راستے کی طرف اگر انعام مقرر کر لو کہ لاکھ لاکھ روپے لے کے اسی راستے پر چلے تو اس لاکھ لاکھ لے کر بھی کوئی راستے پر نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ راستے چلنے کے قابل ہی نہیں ہے. اس راستے کو چالو نہ کرنے کا جرم اس امت کے ذمہ ہے. اسی کے حساب میں لوگ بغیر کلمہ کے مر رہے ہیں، بغیر دین کے مر رہے ہیں، بغیر اعمال صالحہ کے مر رہے ہیں، ظلم کی چکیوں میں پس رہے ہیں. یہ ہمارے حساب میں ہو رہا ہے، ہمارے حساب میں. دوسروں کو گالیاں دینے کی بات نہیں ہے، اپنے آپ پر سوچنے کی بات ہے. اگر امت قربانیاں کرے اور اپنا راستہ چالو کر لے تو ساری انسانیت کو راحت نہیں پہنچے گی، بلکہ درندوں کو بھی راحت پہنچے گی. درندے بھی تکلیف میں ہیں، چرندے بھی تکلیف میں ہیں، غیر مسلم بھی تکلیف میں ہیں، ہر چیز تکلیف میں اور مصیبت میں مبتلا ہے ہماری غفلتوں کی بنا پر. اس بنا پر اگر صحیح راستے پر آ جائیں اور دعوت کا راستہ اختیار کر لیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اس نیت کے ساتھ، یہ نہیں کہ مجھے اپنے قوم کی کچھ اصلاح کر لینی ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ نیت ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے عالم کی قیامت تک کے لیے، پورے عالم کی قیامت تک کے لیے، اور پوری امت کو صرف اس پہ لے کے چلنا ہے. البتہ اتنی بات ہے، تدریج کرنی پڑتی ہے ہر چیز میں، کہ پہلے کیا کرنا ہوگا، بعد میں کیا کرنا ہوگا. سب سے پہلے ایمان، سب سے پہلے ایمان سیکھنا اور سکھانا ہوگا. اس لیے کہ جب تک ایمان نہیں آتا ہمارے صالح وجود میں نہیں آتے، ہمارے صالح کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے. وہ دھوکہ رہتا ہے کہ میں اچھا عمل کر رہا ہوں. جب تک اندر یقین صحیح نہیں ہے، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکات کی جو مرضیاں کرتے رہیں، یہ خود اعمال صالحہ نہیں بنتے ایمان کے بغیر. اسی طرح سے اگر اخلاص نہیں ہے، اخلاص نہیں سیکھا ہے، اخلاص کے بغیر یہ اعمال خود کوئی حقیقت نہیں رکھتے ہیں. وہ اخلاص کے بغیر تجارت تو کیا دین بنے گی، اور زراعت تو کیا دین بنے گی، اور ملازمت تو کیا دین بنے گی، عبادت بھی دین نہیں بنتی ہے اخلاص کے بغیر. سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے شہید پیش ہوگا جس نے میدان میں جان دی ہوگی. اللہ جل جلالہ پوچھیں گے کہ تجھے یہ دیا تھا، کیا کیا؟ تو وہ جواب میں کہے گا کہ الہی فلاں میدان میں تیرے لیے جان دی تھی. اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائیں گے کہ ہاں جان تو دی تھی، مگر یہ جو کہتا ہے کہ تیرے لیے میرے لیے نہیں دی تھی، میرے لیے نہیں جان دی تھی، شہید کہلانے کے لیے، نام پیدا کرنے کے لیے جان دی تھی. اور وہ کہا جا چکا، تیری غرض پوری ہو گئی، میرے پاس تیرا کوئی عمل نہیں آیا، میرے پاس تو وہ عمل آتا ہے جو میری رضا کے لیے کیا جائے. بہت ہی نازک ترین مسئلہ ہے، بہت نازک ترین مسئلہ ہے. اخلاص کے بغیر کوئی عمل، شہادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب سے بڑا عمل ہے اسلام میں. اگر اخلاص کے بغیر ہے اس کی بھی کوئی قیمت نہیں، بلکہ یہ شہادت سب سے پہلے جہنم میں جانے کا سامان بنتی ہے. اس لیے حضور نے یہی فرمایا ہے کہ حکم ہوگا کہ باندھو اور ڈالو جہنم میں، اور سب سے پہلا جہنم میں جانے والا شہید ہوگا، جہنم میں سب سے پہلے جانے والا. اس بنا پر پہلے ایمان سیکھنا ہوگا، اخلاص سیکھنا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم سیکھنا ہوگا. ضروریات دین کہ کس کام کو کیسے کرنا ہے،
جتنے احکام اللہ جل جلالہ حضور کی طرف سے احکام ملے کہ نماز پڑھنی ہے، اس کا علم بھی آیا ہے کہ کیسے پڑھنی ہے، تجارت کرنی ہے کیسے کرنی ہے، زراعت کرنی ہے کیسے کرنی ہے، جو کچھ آدمی کو زندگی میں کرنا پڑتا ہے فرض کے طور پر، نفل کے طور پر، سنت کے طور پر، جائز عمل کے طور پر، ان سب کے لیے حضور کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا نام علم ہے، علم الہی، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا علم، یا حدیث پاک۔ اس علم کا سیکھنا، اگر اخلاص کے ساتھ عمل، ایمان کے ساتھ عمل ہو، اخلاص کے ساتھ عمل ہو اور حضور کے طریقہ کے مطابق عمل ہو تو یہ عمل بلا شبہ مقبول ہے اللہ کے ہاں، لیکن اسی کے ساتھ یہ ہے کہ اخلاق بھی سیکھے ہوئے ہوں۔ اگر اخلاق سیکھے ہوئے نہیں ہے تو یہ مقبول اعمال قیامت کے دن دوسروں کے پاس چلے جائیں گے اور آدمی خالی ہاتھ ہو کر یا دوسروں کی بدعمالیاں لے کر جہنم میں جائے گا۔ اس بنا پر پہلی چیزیں پہلے یہ اخلاص ایمان سیکھنا سب کی ذمہ داری ہے۔ جو 100% کی ذمہ داری ہے وہ سب سے اہم اعمال ہے۔ ایمان 100% کے لیے ہے، اخلاص 100% کے لیے ہے، ضروریات دین کا سیکھنا 100% کے لیے فرض عین کا درجہ ہے، اور اخلاق سیکھنا بھی فرض عین کا درجہ ہے۔ یہ چاروں چیزیں سب مردوں عورتوں بچوں سب کے لیے فرض کے درجے کی چیزیں ہیں۔ یہ پہلے سیکھنی ہوں گی اور ان کی مشق نماز میں کرنی ہوگی، اور یہی ترتیب مکہ معظمہ میں رہی کہ یہ پہلی 4 چیزیں وہاں سیکھی گئی ہیں اور اس کی مشق نماز کے ذریعے سے بھی مکے میں کی گئی۔ باقی سارے احکامات مدینے میں نازل ہوئے ہیں، بقیہ سارے احکامات پھر آسان ہو جائیں گے۔ جس وقت میں 100% نماز پڑھنے والے بن جائیں گے، 100% ایمان والے ہوں گے، اخلاص والے بھی ہوں گے، علم والے بھی ہوں گے، اخلاق والے بھی ہوں گے، اور 100% نماز پڑھنے والے ہوں گے، پھر حج والوں کے لیے صرف ان کو حج سکھانا ہے، وہ سب آسان ہو جائے گا۔ حج ایمان کے ساتھ ہوگا، اخلاص کے ساتھ ہوگا، علم کے ساتھ ہوگا، اور حج کا طریقہ بہت آسان ہے، وہ آسانی سے سیکھا جائے گا۔ زکوٰۃ کا طریقہ ہے، بہت آسانی سے سکھا دیا جائے گا۔ زراعت کا طریقہ وہ بہت آسانی سے چند احکامات ہیں وہ سکھا دیے جائیں گے۔ حکومت کا طریقہ وہ چند احکامات ہیں وہ سکھا دیے جائیں گے۔ وہ یہ شعبوں کے احکامات ہیں، ان کا سکھانا بہت آسان ہو جائے گا، اور پورے کا پورے دین کو اللہ جل جلالہ وجود نصیب فرمائیں گے، اور جب پورا دین وجود میں آئے گا تو اس کی برکات بھی اسی وقت میں ظاہر ہوں گی۔ آسان سا راستہ ہے اور سیدھا سا راستہ ہے، اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے ہمتیں اور حوصلے کرنے پڑتے ہیں، اور یہ صرف سننے سے نہیں آتا ہے دوستو، پڑھنے سے نہیں آتا صرف، وہ تو کرنے سے آتا ہے، اور سب کو کرنا ہوگا، سب کو محنت کرنی ہوگی، اور یہ جان کر اور اس کا اعتراف کر کے کہ میں ایمان سیکھنے کا محتاج ہوں، میں اخلاص سیکھنے کا محتاج ہوں، میں علم سیکھنے کا محتاج ہوں، میں اخلاق سیکھنے کا محتاج ہوں، محتاج بن کر، ضرورت مند بن کر اگر ان کو سیکھنے اور لینے کے لیے جاؤ گے تو اللہ جل جلالہ علم عطا فرمائیں گے، اور اگر استغنا ذرا سی برتو گے یا بڑے آدمی بن کر یا ہم جانتے ہیں بن کر، جاننے والے بن کے جاؤ گے تو اللہ جل جلالہ کا علم مستغنی کا علم ہے، غنی کا علم ہے، وہ آدمی کو آسانی کے ساتھ نہیں ملتا ہے، بلکہ جتنا اس کی طلب صادق اندر پیدا ہوتی ہے اور چھوٹا بن کے اس کے سامنے جایا جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس میں سے حصہ عطا فرماتے ہیں۔ اس بنا پر جس توجہ کے ساتھ آپ نے اتنی دیر بات کو سنا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اسے قبول فرمائے، اور اب اس وقت میں اب کرنے کے لیے صورتیں اور تدبیریں کرنی ہیں۔ یہ آخری رات ہے آپ کی اس اجتماع کی، اللہ جل جلالہ بہتر سے بہتر خیر کی صورتیں پیدا فرمائیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ کل بھی آئے اوقات، اس سے پہلے بھی آئے، پرسوں بھی آئے ہیں، اوقات آتے رہے، لیکن اس مجمع کے شایان شان ابھی وقت نہیں آئے۔ اس بنا پر ہمت حوصلے کے ساتھ ذرا جم کے بیٹھیں، اور جم کے بیٹھ کے اس کی صورتیں پیدا کریں کہ کوئی نہ کوئی شکل کرنے کی شکل بن جائے، سالوں کے لیے ہو، چلوں کے لیے ہو، لیکن خود اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی تیار کرنا ہے، بالکل اطمینان کے ساتھ، جیسے اطمینان سے بیٹھے رہے اب بھی بیٹھے رہے جب تک تشکیل مکمل نہ ہو جائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بولنے کا وقت ختم ہوا، تمہارا شروع ہوا، ہمت حوصلے کے ساتھ بولتے جائیں، اللہ جزائے خیر۔ ماشاء اللہ فرمائے جی، ماشاء اللہ۔ 1 سال کے لیے کیا نام ذرا؟ اللہ عثمان صاحب کہاں کے ہیں؟ بالکل اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ شامل فرمائے۔ جی جی ہمایوں صاحب کتنا وقت؟ 2 سال ماشاءاللہ، کہاں کے ہیں؟ 9 رضی اللہ پاک قبول فرمائے۔ بیٹھے رہیں جی، بیٹھے رہیں، بالکل کوئی نہ اٹھے، کوئی نہ اٹھے، جانے کے لیے نہ اٹھے، ادھر آنے کے لیے اٹھے، بے شک نام محمد لکھوانے کے لیے صاحب آگے کتنا بڑھیں۔ وقت؟ اور ممبر پر 2 سال کھڑے ہوں اور اللہ پاک قبول فرمائے۔ جی جلدی لکھیں، عبدالغفور صاحب کتنا وقت؟ رکھا گیا آدمی ہو، پوری زندگی۔ جی مشتاق احمد صاحب
اسلام آباد سے 1 سال اللہ پاک قبول فرمائے. محمد ندیم کتنا وقت؟ ماشاء اللہ. 1 سال کی جماعت محمد ندیم اللہ پاک قبول فرمائے جی. 1.5 سال کی جماعتیں. 4 مہینے کیا نام؟ نہ آپ اٹھ جانے کے لیے عزت میر صاحب 4 مہینے اللہ پاک قبول فرمائے جی. ماشاء اللہ جی. نثار احمد کتنا وقت؟ 4 مہینے اللہ پاک قبول فرمائے جی بھائی. شاہزیب 4 مہینے اللہ پاک قبول فرمائے. جلال شاہد کہاں گئے؟ 1 سال کہاں گئے بھائی؟ کراچی کے اللہ پاک قبول فرمائے اللہ سے جی. کیا نام ہے؟ محمد عارف کتنا وقت؟ 4 مہینے اللہ پاک قبول فرمائے جی. محمد عباس کتنا وقت؟ محمد نواز 1 سال. ماشاء اللہ یہاں نام لکھوانے اور ایک دفعہ اپنے حلقے والوں کو جا کے یہاں بھی لکھوائیں اور اپنے حلقے میں جا کے لکھوائیں. اللہ تعالیٰ کا خیر عطا فرمائے جی. عطا الرحمان کتنا وقت؟ پشاور کے 1 سال. ماشاء اللہ جی. محمد جہانگیر پوری زندگی ماشاء اللہ جی. جانے کے لیے محمد عارف بیٹھے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بٹھائیں. 4 مہینے اللہ پاک قبول جانے فرمائے. کے لیے نہ اٹھے ابھی نام لکھوائیں اور بیٹھے اپنی جگہ پر. محمد جو حسین نام لکھوا لے وہ بیٹھ جائے اور اپنے ساتھیوں سے اوروں سے بات کرے اوروں کو تیار کرے. شفقت عالم کتنا وقت؟ پوری زندگی ماشاء اللہ جی. عبد الخالق کتنا وقت؟ 1 سال ماشاء اللہ جی. محمد ندیم کتنا وقت؟ پوری زندگی جی. طالب حسین صاحب کتنا سوال کوٹ سے کتنا وقت؟ ساری زندگی جی. ریاض محمد صاحب 1 سال کہاں گئے؟ کوہاٹ شہر کے 1 سال ماشاء اللہ. وہ جتنے احباب یہاں لکھوا رہے ہیں اپنے حلقوں میں لکھوائیں. اب ہر جگہ نام لکھنے والے کھڑے ہوئے ہیں. ہر حلقے میں ہر جگہ پر نام لکھنے والے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں بھی نام لکھوائیں اور پھر اپنے حلقے میں جا کر بھی تشکیل والوں کے پاس نام لکھوائیں. یہ بہت ضروری ہے. جب آپ نام لکھوائیں گے جبھی 8,000 کی تشکیل مکمل ہوگی. یہاں نام لکھوانے کے بعد اپنے حلقوں میں جا کر تشکیل والوں کے پاس نام ضرور لکھوا دیں جی. اور یہاں سے فارغ ہو کر یہی کام کرنا ہے. آج آخری دن ہے, آخری رات ہے اور جماعتیں بننی ہے. 16 جماعتیں رخصت ہونی ہے. اس واسطے اہتمام سے وہ سارے کام چھوڑ کر تشکیل مکمل کرائیں. محمد زبیر کوئٹہ کتنا وقت؟ پوری زندگی جی. بھائی جماعتیں بھی لکھوائیں, جماعتیں بھی لکھوائیں, افراد بھی لکھوائیں, جماعتیں بھی جی. ثاقب حیات 1 سال کہاں گئے بھائی؟ محمد اسلام 1.5 سال ماشاء اللہ. ہارون رشید حضرت کتنا وقت؟ ماشاء اللہ اللہ پاک قبول فرمائے جی. محمد صادق کہاں گئے؟ اللہ پاک قبول فرمائے پشاور کے. محمد اکرم کتنا وقت؟ ماشاء اللہ 1 سال. اللہ پاک قبول فرمائے جی. بھائی سب کا نام لکھے گا کر کے بتائیں جی. ہاں جی. جو لوگ آ چکے ہیں وہ بیٹھتے جائیں, وہ بیٹھ جائیں اور اپنے ساتھیوں کو تیار کریں. اپنے ساتھی اور ساتھیوں کو تیار کریں. کتنا وقت؟ جو نام لکھوا چکے ہیں ان کو بہت آسان ہوتا ہے دوسروں کو تیار کرنا. خالد محمود اسی پر کام ختم نہیں ہوتا. یہاں سے اپنی جگہ پر اپنے 1 سال کی جماعت نام لکھوانے ہیں. 1 سال کی جماعت اللہ پاک قبول فرمائے. محمد شعیب 4 مہینے اللہ پاک قبول فرمائے جی. رسول اللہ صاحب کوٹ اردو کے 2 سال ماشاء اللہ. اللہ پاک قبول فرمائے, اللہ پاک آسان فرمائے جی. بھائی آج تو تھکا دیں لکھنے والوں کو, آج تو لکھنے والوں کو تھکا دیں. کوئی رو نہ جائے. تشکیل 100% تشکیل ہو جائے. اللہ پاک کے لیے آسان ہے. دعائیں کریں گے جی. محمد ندیم 4 جماعتیں غفوریہ مدنی کراچی کی ماشاء اللہ. اللہ علیہ اپنے حلقے میں لکھوا دیں. بھائی نظیم صاحب اپنے حلقے میں جا کے لکھوا دیں جی. کیا نام؟ وہ یہ کہ بتائیں گے دیکھو وہ بتا رہے ہیں. محمود احمد صاحب کتنا وقت؟ 1 سال ماشاء اللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. محمد افضل صاحب کتنے 40 دن. اللہ پاک قبول فرمائے جی. بھائی عبد اللطیف صاحب 4 مہینے. اللہ پاک قبول فرمائے. نقب نکلے گا. اللہ پاک قبول فرمائے جی. محمد شہباز 4 مہینے. کہاں گئے بھائی شہباز؟ کہاں گئے آپ؟ خلدار کے. اللہ پاک قبول فرمائے اللہ سے جی. بھائی باقی ساتھی بیٹھ جائیں. بھائی بیٹھ جائیں جزاک اللہ. تشریف رکھیں جی. بھائی 1 منٹ بیٹھ جائیں جی. بیٹھ جائیں, بٹھا دیں. بھائی آپ حضرات بیٹھ کر دعائیں. نام لکھوانے کا منظر بہت اچھا ہے, دیکھنے کے قابل ہے. بیٹھ کے بھی بیٹھ کے بیٹھ جائیں. دعائیں کرتے